بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ قاضی شریح ابن حارث مسلم تاریخ کی ایک عجیب و غریب شخصیت ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھے، فقہ اور حدیث کے عالم تھے، شعر و شاعری سے بھی شغف تھا۔ حضرت عمر نے انہیں قاضی مقرر کیا، بعد میں حضرت عثمان نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا۔ حضرت علی نے غالباً انہیں عہدے سے ہٹانا چاہا، مگر کوفہ میں چونکہ قاضی شریح نے کافی اثر و رسوخ پیدا کر لیا تھا، اس لیے قاضی کی معزولی ممکن نہ ہو سکی۔ یہ بات دل کو نہیں لگتی، کیونکہ حضرت علی نے تو حضرت امیر معاویہ کو گورنر کے عہدے سے معزول کر کے جنگ کی تھی، تو قاضی شریح کو ہٹانا تو معمولی بات تھی۔ مگر ساتھ ہی یہ واقعہ بھی تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ قاضی شریح نے کوفے میں ایک شاندار مکان خریدا، جو ان کے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ قاضی نے اس مکان کی مالیت فقط 80 دینار ظاہر کی اور دستاویز پر گواہوں کے دستخط بھی لیے۔ حضرت علی کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے قاضی شریح کو بلا کر نہایت سخت الفاظ میں سرزنش کی اور فرمایا کہ ایک دن موت تمہیں آ لے گی، اس دن یہ جھوٹی دستاویز اور جعلی گواہان کچھ کام نہ آئیں گے۔ موت تمہیں اس گھر سے اکیلے نکالے گی اور گھسیٹتے ہوئے قبر تک لے جائے گی، اور پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اگر تم یہ معاملہ کرنے سے پہلے میرے پاس آتے تو میں ایسی دستاویز تیار کرتا کہ تم 1 درہم کے عوض بھی یہ مکان خریدنے کی ہمت نہ کرتے۔ قاضی شریح سے منسوب ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت طلحہ کی چوری شدہ زرہ بختر حضرت علی نے ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ شریح کی عدالت میں یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا، مگر قاضی شریح نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے کر یہ مقدمہ خارج کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے کا ایک واقعہ البتہ زیادہ قابل غور ہے۔ ابن زیاد کوفے کا گورنر تھا۔ اس نے حضرت حجر بن عدی کندی کے خلاف ایک کیس بنا کر اپنی تحریری گواہی دی اور حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیجا، تو اس وقت قاضی شریح نے ابن زیاد کا ساتھ دیا اور گواہوں میں اپنا نام شامل کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے۔ اس کے نتیجے میں حضرت حجر بن عدی کو ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ، امام حسین، حسن بصری، ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین سب نے اس قتل کی شدید مذمت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی تحریری اور زبانی احتجاج کیا۔ کہا جاتا ہے کہ واقع کربلا کے موقع پر قاضی شریح نے یزید کے کہنے پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ خروج ہے، مگر مجھے یہ فتویٰ کسی مستند کتاب میں نہیں مل سکا۔ البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قاضی شریح بہرحال امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یزید کی مذمت تو دور کی بات، اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن دہاڑے بے دردی سے قتل ہو گیا، مگر قاضی شریح نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ایسا جج جو زرہ بختر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے قتل پر خاموش رہے، اس کی قابلیت اور علمیت کس کام کی؟ قاضی شریح کو بالآخر مختار سقفی نے معزول کر کے کوفے سے جلا وطن کیا۔ مسلمانوں کے پاس 2 بہترین ماڈل ہیں، ایک ماڈل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور دوسرا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماڈل حکومت کرنے کا ماڈل ہے، ریاست کو کیسے کام کرنا ہے، سسٹم کس طرح بنانا ہے، عوام کو انصاف کیسے مہیا کرنا ہے، بے قصوں کی داد رسی کیسے کرنی ہے، ٹیکس کیسے اکٹھا کرنا ہے،
ایماندار آفیسر کیسے مقرر کرنے ہیں، احتساب کیسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں بتاتا ہے کہ ریاست کی سمت کیسے درست رکھنی ہے۔ مسلمان حکمران اگر صحیح معنوں میں فلاحی ریاستیں قائم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماڈل اپنانا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ماڈل اپوزیشن کا ہے۔ جب حکومت درست سمت میں نہ ہو، ظلم اور استبداد پر کھڑی ہو اور ملک میں غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت آ جائے تو اس صورت میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنا پڑتا ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طرز حکمرانی کو پبلک ایڈمنسٹریشن کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جانا چاہیے، اسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کی مزاحمت کو باقاعدہ ایک تھیوری کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اس لمحے سے لے کر جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے یزید کی بیعت کا انکار کرنے کا فیصلہ کیا اور کربلا کے میدان تک جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے رہے، یہ پوری داستان مسلمانوں کو حفظ ہے۔ سیکھنا ہمیں یہ ہے کہ یہ ایک غیر قانونی اور استبدادی حکومت کے خلاف مزاحمت کیسے کی جاتی ہے، اس کی کیا قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا کیوں ضروری ہے، مزاحمتی تحریک میں لوگ بے وفائی کیسے کرتے ہیں، حکومت اپنے اہلکاروں کو کس طرح قیمتی عہدوں کا لالچ دے کر وفاداری پر مجبور کرتی ہے، اور جو لالچ میں نہ آئیں انہیں کیسے ڈرا دھمکا کر حمایت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیشکش کی گئی کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں تو اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کو علم تھا کہ بیعت کی صورت میں ان کی جان بچ سکتی ہے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی شان تھی۔ یہ مزاحمتی داستان ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب حکومت غلط سمت میں ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس وقت تمام ریاستی اہلکار بھی حکومت کے اعلی کار بن جائیں۔ کچھ لوگ حر بھی ہوتے ہیں۔ حر نے یہ جان لیا کہ کوفہ کی حکومت غیر آئینی ہے، سو اس نے اپنا لشکر امام حسین کے ساتھ ملا لیا۔ لٹے پٹے قافلے کے ساتھ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کربلا کے میدان سے یزید کے دربار کی طرف چلیں تو اپنی تمام تر طاقت اور جبروت کے باوجود کوفے کی حکومت لرز رہی تھی۔ یہ وہ آخری سبق ہے جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی مزاحمت نے اپوزیشن کو سکھایا ہے کہ حکومت جتنی بھی طاقتور ہو، اگر وہ اپنی اخلاقی اتھارٹی کھو بیٹھے تو مٹھی بھر لوگ بھی اس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ 1350 سال گزر گئے، حالات اب بھی نہیں بدلے، حکومت آج بھی فاشسٹ ہتھ کنڈے اپناتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایسی حکومتوں کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتے اور قاضی شریح کی طرح اپنا وقت پورا کر لیتے ہیں۔ کچھ ابن زیاد اور شمر کی طرح ضرورت سے زیادہ شاہ کے وفادار بن جاتے ہیں، جبکہ بہت کم لوگوں میں یہ جرت ہوتی ہے کہ حر کی طرح نکلیں اور حق سچ کا ساتھ دیں۔ آج کے دور میں فاشسٹ حکومت کی مثال بھارتی مقبوضہ کشمیر کی ہے، جہاں ظلم کے خلاف ایک دو افسران نے استعفیٰ دے کر ثابت کر دیا ہے کہ مرد حر بننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔